بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم. معزز سامعین، مشاہدین کرام، محترم بھائیوں اور دوستوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے کائنات کا وجود بخشا. بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی، آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات، پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. محترم مشاہدین کرام، عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. لیکن افسوس ہے کہ ہم اس دین اسلام جیسی عظیم نعمت کی ہم قدر نہیں جانتے. ہم نے اس دین کو یا تو اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے پر لے لیا ہے، یا یوں کہیے کہ ہم نے ایک لیبل لگا لیا ہے. افسوس ہوتا ہے ایسے وقت میں کہ ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم اسلام کی کما حقہ پابندی نہیں کرتے. اسلام کے اصول و ضوابط اور جو اسلام کا اہم رکن نماز ہے، ہم اس کی پاسداری نہیں کرتے. میرے عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں، ہر کوئی تقریباً یہ جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے، اور یہ ایسا تحفہ ہے، ایسا حکم ہے جس کو اللہ تعالی نے عطا کرنے کے لیے اپنے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کے اوپر بلایا، اور یہ عظیم حکم اللہ تعالی نے وہاں عطا کیا. ایک انسان جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، جب وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی، اور نبی اور انبیاء کے نبی ہونے کی، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، جب وہ گواہی دیتا ہے تو سب سے پہلی عبادت جو اس پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور نماز کی یہی سب سے اہم تمام ان فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. نماز یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے دنیا میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے ذریعہ دنیا میں اس کا حکم نہیں دیا. اللہ نے اپنے عرش کے پاس بلایا، اور اس عظیم حکم کو اللہ تعالی نے وہاں یہ عظیم تحفہ دیا. میرے عزیز ساتھیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اور نماز سے دور ہو، جس کے بارے میں اتنی شدت شریعت میں اختیار کی گئی ہے. اور انہی میں سے ایک چیز آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ہے. میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے انعام یافتہ بندگان قوم نوح اور قوم ابراہیم، اسرائیل، ادریس اور تمام یعنی ہر نبی کی امت میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی علامت کو اللہ تعالی نے بیان کیا کہ وہ لوگ جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، ان کو سنائی جاتی ہیں اللہ کی باتیں، تو وہ لوگ رو پڑتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہوئے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. ان کا حال یہ ہوتا ہے. یعنی نماز کا ایک اہم رکن سجدہ کرنا ہے، اور اس سجدے کی حالت میں وہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس کے برعکس جو لوگ ہیں، جو ایمان ان میں نہیں لائے، یا جو اس چیز کو ادا نہیں کرتے ہیں، سجدے میں نہیں گرتے ہیں،
یعنی اس کے برعکس جو لوگ ہیں ان کے احکام، اپنے انبیاء کے احکام، اللہ کے احکام سے جو اعراض کرنے والے ہیں ان کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے۔ اور اہم چیز، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے یہاں بیان کیا وہ کہا کہ وہ لوگ نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، کہ پھر ان لوگوں کے بعد ان انعام یافتہ بندگان، ہر نبیوں کی بات ماننے والے لوگوں کے بعد، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، نااہل پیدا ہوئے کہ انہوں نے اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کر دی، اپنی نمازیں ترک کر دی، چھوڑ دیا نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، نمازیں ضائع کر دی، نماز چھوڑ دیا، دنیا اکٹھا کرنے میں اپنی خواہشوں کی پیروی میں لگ گئے، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشوں کی پیروی میں لگ گئے، اپنے خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ نے کہا کہ فسوف یلقون غیا، اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ نماز کو ترک کرنا، اپنی خواہش کے پیچھے پڑ جانا، دنیا اکٹھا کرنے میں لگ جانا، بڑا افسوس ہے۔ آج کہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں مل پائی، یا فرصت نہیں ملتی ہے کہ نماز پڑھ سکوں۔ کس بات کی فرصت؟ نماز اپنے دنیا کے کام میں مشغول رہ کر کے، اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کر کے، اگر بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو ساری فرصت ہوتی ہے پھر بھی وہ نماز سے دور ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے چند لوگ تو ایسے ہیں جو بہانہ بنائے کہ نماز کے وقت ان کو فرصت نہیں ملتی۔ کچھ چند لوگ ایسے ہیں، ایسے ملیں گے کہ جو صرف ایسی جگہوں پر ہوں گے جہاں پر نماز پڑھنے ڈیوٹی کے ٹائم میں ہوتا ہے، تو صرف ڈیوٹی کے ٹائم میں نماز پڑھ لیں گے تاکہ اس سے کچھ چھوٹ ملے، اور جیسے ہی اپنے مسکن میں گئے، اپنے گھر میں گئے، اپنے رہائش گاہ میں گئے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے اس عظیم عبادت کو اتنا اہم بنایا ہے، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ڈائریکٹ بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ایسا لنک ہے، ایسا سمبند ہے، یہ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی ساری چیزیں، اپنی ساری پریشانیاں رکھتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے۔ اور سب سے پہلے شیطان رابطے کو کاٹتا ہے۔ آج بھی جہاں فساد ہوتا ہے تو انسانی عقل اسی بات کو کہتی، سب سے پہلے جو تواصل کا ذریعہ ہے، جو ایک دوسرے سے جڑنے کا ذریعہ ہے، فسادیوں کا، ہنگامیوں کا جو ایک ذریعہ آج ہوتا ہے، انٹرنیٹ، اس انٹرنیٹ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہاں لنک کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے یہ رابطہ نہ کر سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو دنیا کے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العالمین جو امن و شانتی کا حکم دیتا ہے، اس رب سے جڑنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے شیطان اسی ربط کو کاٹتا ہے، اسی انٹرنیٹ، اسی لنک کو کاٹتا ہے کہ یہ نماز سے دور ہو جائے۔ باقی زکوٰۃ دینا آسان ہے، اس کے لیے دے لے گا، عمرہ کر لے گا، حج کر لے گا، غریبوں کو کھانا کھلا لے گا، یتیموں کی دیکھ ریکھ بھی کر لے گا، لیکن نماز، یہ رب سے جڑنے کا جو ذریعہ ہے، اس کو سب سے پہلے اسی چیز کو وہ کاٹتا ہے، اس رابطے کو کاٹتا ہے، تاکہ جب یہ اپنے رب سے دور ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ تمام چیزوں سے دور ہو جائے گا۔ نہ اس کے اوپر حج کا کوئی اثر ہوگا، نہ عمرے کا کوئی اثر ہوگا، نہ زکوٰۃ کا کوئی کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر وہ اپنے رب سے دور ہو گیا تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے نماز چھوڑنے والے کا انجام کہا ہے کہ وہ عنقریب فسوف یلقون غیا، کہا کہ عنقریب وہ اپنا وہ نقصان اس کا سامنے آئے گا، اور اس کو وہ دیکھ لے گا، اس کو پا لے گا، اس ہلاکت کو، اس انجام بد کو، جو اتنا اس کا برا انجام ہے، اس کو عنقریب وہ پائے گا۔ وہ نماز چھوڑنے کا برا جو انجام ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک انسان، ایک آدمی کے، کہا کہ آدمی کے شرک اور کفر اور اسلام کے درمیان جو چیز قائم ہے وہ کہا نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز چھوڑ دیا تو وہ شرک اور کفر تک چلا گیا۔ نماز کی پابندی کر رہا ہے تو وہ شرک سے، دائرے سے خارج ہے، یعنی وہ اسلام میں ہے، وہ ایمان کی حالت میں ہے۔ لیکن جیسے ہی نماز کو ترک کیا وہ کفر اور شرک میں چلا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی لیے اکثر علماء
اکثر علماء بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ معاصرین بھی اور سلف صالحین بھی اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ جس نے نماز ترک کیا اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں، اس سے نکاح کرنا اپنی بچی کا جائز نہیں. یہ تمام فتاوے ہیں یہ، اور اسی حدیث کی روشنی میں کہ اگر وہ نماز چھوڑا تو وہ کافر ہو گیا، وہ شرک کے در اس میں چلا گیا. نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ کفر ہے، نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ کفر اور شرک ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، ہر ایک کے اوپر نماز ایسی عبادت ہے کسی بھی حال میں یہ معاف نہیں ہے. دنیا کے کام کے سامنے اس عذر کو لے کر کے کہ ہمیں فرصت نہیں ملی، نماز سے بندہ دور رہتا ہے. بڑی دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم ابھی نوجوان ہیں، آخری عمر میں حج کر لیں گے، نماز پڑھنا شروع کرنے کی صرف اللہ کہیں گے. اللہ کے بندے، کیا معلوم کہ موت کب آئے اور اپنے آغوش میں لے لے، کب آئے اور اپنی چپیٹ میں لے لے. میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے نماز یہ بڑی اہم ہے، اور ایسے نماز ترک کرنے والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ نااہل ہے اور اس کا انجام بہت برا ہے. یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کا انجام عنقریب یہ پالیں گے. تو میرے عزیز ساتھیوں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ اس کا برا انجام ہمیں دیکھنا پڑے، ہم آج نماز کے پابند ہو جائیں. نماز جو اللہ سے جوڑتی ہے، نماز جو دل کو سکون بخشتی ہے، نماز جو برائیوں سے روکتی ہے، اس نماز کے پابند بن جائیں. آج مسجدیں بنانے والے بہت مل جائیں گے، آباد کرنے والے لوگ بہت کم ہیں میرے بھائی. اس لیے نماز، اس کو کسی بھی حال میں اللہ نے معاف نہیں کیا ہے. سفر ہو، حضر ہو، بیماری کی حالت ہو، صحت و تندرستی ہو، بیماری، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ رخصت ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹ ہے. لیکن نماز یہ ایسی عبادت، جب بندہ اپنے رب سے کٹ جائے گا تو بھلا بتائیں کہ کہاں کی بھلائی وہ پا سکتا ہے. اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ترمذی کے اندر، کہتے ہیں کہ العہد الذی بیننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ وہ عہد و پیمان جو ہمارے اور ان کے بیچ، یعنی غیروں کے بیچ، جو ایک مومن اور ایک مسلمان اور ایک غیر مومن اور ایک غیر مسلم کے بیچ کا جو عہد و پیمان ہے، جو بندش ہے، جو دیوار ہے، کہا وہ نماز ہے. فمن ترکھا، تو جس نے نماز چھوڑ دی، چاہے وہ حج پڑھتا رہے، چاہے حج پڑھے، زکوٰۃ دے، عمرہ کرے، صدقہ خیرات کرے، سب کچھ کرے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کہا فقط کفر، اس نے کفر کیا، بلکہ وہ کافر ہو گیا. بعض علماء نے کہا کہ کافر ہو گیا اور اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا اپنی بچیوں کا جائز نہیں ہے. میرے ساتھیوں، ذرا غور کریں اس بات پر، ہم نمازی سے آخر دور کیوں ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ان جو ہے انعام یافتہ لوگوں میں سے بنائے، نماز کا پابند بنا دے، اپنے خواہش کی پیروی کرنے سے ہمیں بچائے، اور ہمیں دنیا کے سامنے آخرت کو، دنیا کے بدلے آخرت کو بیچنے سے بچائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے اللہ توفیق دے. نماز کا اللہ ہم سب کو پابند بنا دے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.